حضرت علی نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ حضرت علی نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، جو گناہ سے مغلوب ہو گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور جو برائی میں غالب ہوتا ہے وہ اصل میں مغلوب ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نفس کا جہاد، نفس کے ساتھ جہاد کرو، گناہوں سے تائب ہونے میں جلدی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کامیاب ہو جاؤ۔ مولا علی نے فرمایا، لوگ دو طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرا مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روا نہیں کرتا۔ نماز فجر۔ حضرت علی سے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ پہلی اپنی قسمت کی، دوسری اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، تیسری اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، چوتھی بول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، پانچویں غیر کے سامنے اپنے دوست کی، چھٹی رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔